سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنے ضمیر کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. ضمیر ان کا ظاہر ہے وہی کچھ ہے. کسی کی فیملیز نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہیں, کسی کی فیملیز پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہیں. وہ قانون کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو فیصلوں میں نظر بھی آ رہا ہے. اس لیے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پاکستان میں پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھود کے وہاں پہ بہترین فیسلٹیز دے کے ان ججوں کو بٹھایا جائے اور وہاں پہ عدالتیں لگنی چاہیے. ان ججز تک کوئی بھی اخبارات اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے تاکہ یہ صحیح فیصلہ کریں. عدالت کا نظام اگر درست ہو جائے باقی سارے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی, انصاف کے ساتھ بھی نہیں کر رہی, ٹائملی بھی نہیں کر رہی, اور الٹا تنخواہیں یہ سب سے زیادہ لے رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بیٹھ کے یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تازہ توبہ کی تھی لیکن پھر 9 مئی ہو گیا. اس سے قطع نظر کہ 9 مئی پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا, اس کے پیچھے کون تھا, لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے آپ کو کسی بھی صورت اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے کیونکہ شروع میں انہوں نے اس کے ٹیسٹ کو فیل کیا اور ببانگ دوہل کہا کہ یہی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, جب مجھے پکڑیں گے تو آندہ بھی ایسا ہوگا. بعد میں وہ جتنی بھی کلیریفیکیشنز دیں, چونکہ شروع میں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس سے ایک عام آدمی یہی رزلٹ نکالے گا کہ وہ اس کے پیچھے تھے. اب وہ بھلے کہیں کہ میں اس کے پیچھے نہیں تھا, یہ غلط ہوا, لیکن وہ جو 10,000 لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی ہیں. تو بڑی مشکل سے یعنی یہ ایک سفر طے ہونا شروع ہوا تھا, لیکن پھر وہ جس طرح 99 کے اوپر جا کے سانپ کاٹ جاتا ہے, وہ سانپ کاٹنے والا مسئلہ ہو گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر پاکستان کی سیاست میں آ چکی ہے, اور جو بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئنز تھے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں, ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کے سارے نعرے لگاتے تھے, وہ آ کے اب جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ تمام ایکٹیویٹیز کہ جو نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر. اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ 9 مئی ہوا ہے لہٰذا اب وہ بالکل ہاتھ دھر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے معاملات دوسروں کے سپرد کر دیے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ان دا لانگ ٹرم, کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. یہی عمران خان صاحب کی آپ نے تمکنت, غرور, تکبر اور سریا ان کے اندر جو گھسا ہوا تھا وہ بھی دیکھا ہے, اور آج دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہے. جب اتارے گئے تھے میں نے اس وقت بھی 40 منٹ کی لائیو سیشن میں گفتگو کی تھی. میری ایک بات ان 1.5 سال کے اندر صحیح ثابت ہوئی ہے. تو اب بھی ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس حوالے سے, اور دیکھیں کیسا مکافات عمل ہے. وہی کیس جو 2017 میں نواز شریف صاحب کے اوپر بنا مس ڈکلیریشن کا, اور اقامے کی بنیاد کے اوپر انہیں نکالا گیا. باقی جو کرپشن والا ایک معاملہ تھا وہ تو نہ ادھر کی عدالتیں ثابت کر سکیں نہ یو کے کی عدالتیں ثابت کر سکیں, الٹا ان کو کلین چٹ ملی. تو اس کے بعد میں تو کم از کم کسی کے اوپر اس اعتبار سے الزام لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہاں پر بھی جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی مس ڈکلیریشن کا ہے. یہ جس کیس میں ابھی ان کو سزا ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو, جس کو وہ گھڑی چوری کیس کہہ رہے ہیں, وہ گھڑی چوری کیس نہیں ہے, بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو فارم کے اندر جو اثاثوں میں ان چیزوں کو شو کرنا تھا وہ نہیں کیا. سیم وہی کیس ہے جو نواز شریف صاحب کا تھا, بلکہ یہ تھوڑا ورسٹ ہی ہے. انہوں نے تو تنخواہ جو بنتی تھی اپنے بیٹے سے نہیں لی, یہاں پر تو انہوں نے وہ سب کچھ اویل کیا, کروڑوں روپے میں وہ گھڑیاں بیچی. ان گھڑیوں کے بیچنے کو ایتھیکلی تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے, قانونی طور پہ کوئی غلط چیز نہیں تھی, اور قانوناً جو چیز غلط ہے وہ توشہ خانہ سے کسی بھی پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا چیف جسٹس کو تحفہ دینا ہے, کیونکہ اسلام میں جو توشہ خانہ ہے بیت المال ہے, اس کی ملکیت عوام المسلمین کی ہوگی اور وہ غریبوں کے اندر تقسیم ہوگا مال غنیمت کے طور پر. زکوٰۃ فنڈ اور یہ ساری چیزیں ایک ہی پول کے اندر آئیں گی. بہرحال اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں کافی دفعہ. یہاں پر یہ ہے کہ
انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنے احساسوں کے اندر، اور وہی کیس ان کے اوپر بنا اور اس کے اوپر وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے۔ کاش عمران خان صاحب 2017 کی نواز شریف صاحب کی اس طریقے سے ہٹائے جانے کو غلط کہتے تو آج چند لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے، لیکن جو لوگ نیوٹرلز ہیں، اس سے مراد عمران خان صاحب والے نیوٹرلز نہیں، اس سے مراد وہ لوگ جو غیر جانبدار ہیں، ہمارے جیسے لوگ، ہم تو یہ کہیں گے کہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا، اب بھی غلط ہوا ہے۔ اس طرح کے قوانین بنانا جس کے ذریعے آپ اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کے ڈسیژن کریں، تو یہ کوئی کفر و شرک والا معاملہ نہیں ہو گیا۔ اس طرح کے معاملات ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے قوانین کو تھوڑا نرم کرنا چاہیے یا اس کی سینسٹیوٹی کا بتانا چاہیے۔ خان صاحب نے مکمل طور پہ کوئی چھپایا نہیں تھا، انہوں نے اپنے انکم ٹیکس کے جو گوشوارے جمع کروائے تھے ان میں وہ سب کچھ شو کیا ہوا تھا، آدھا کام انہوں نے کیا تھا، لیکن قانون تو آپ کو پتہ ہے اندھا ہوتا ہے، تو وہ قانون کی گرفت میں وہ آگے کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائے تھے اس میں انہوں نے ڈکلیریشن نہیں کی تھی، جو قانوناً ظاہر ہے کہ جرمی بنے گا، کیونکہ اسی جرم کے اوپر ایک پرائم منسٹر سپریم کورٹ نے فارغ کیا تھا۔ تو وہ چیزیں پلٹ کے اسی طریقے سے واپس آ رہی ہیں۔ اس وقت بھی جو لوگ حکمران ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ایکسٹریم پہ آگے نہ جائیں کہ کل کو وقت بدلے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات آئیں اور پھر یہ لوگ آپ سے بدلہ لے رہے ہوں۔ جب تک یہ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت ببانگ دول کہتے تھے کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ عدالتیں بھی کس طرح مینج ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کس طریقے سے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے، اس میں خان صاحب کا بھی قصور ہے، اور ہم ان کو اس وقت بھی سمجھا رہے تھے کہ آپ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں، ادروائز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی پولیٹیشنز نے ہی آپ کو بینیفٹ پہنچانا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے کوئی کام نہیں آنا، کیونکہ وہ ہر زمانے میں ٹیشو پیپر کی طرح لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں اور ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی اس وقت۔ جولائی میں الیکشن مل چکے تھے، بس صرف خان صاحب کو جو لوگ پھونک چڑھانے والے تھے ان میں سے ایک تحفہ ہمارے جیلم شہر کا بھی تھا جو سب سے پہلے چھوڑ گیا، اور وہ اس طرح کی روڈ لینگویج یوز کرتا تھا جلسوں میں، اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو مروائے گا، یہ ریڈ لائن کو کراس کر رہا ہے، اس طریقے سے گفتگو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ دیکھیں وہ سب سے پہلے ہٹا ہے، اور جس نے ساری کی ساری یہ پھونک چڑھائی تھی کہ جی دیکھی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جب برا وقت آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں، آپ اچھی کاز کے لیے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر غالب آ جائے، جس طرح حسین ابن علی کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو اس پہ تو پھر صبر آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ غلط معاملات کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہوئے چلیں، پھر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہمدردی والا لیول پہ جا کے ہم ہمدردی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہم آپ کے مخالفین کو یہ سمجھائیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ آپ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں۔ توشہ خانہ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو، جو زکوٰۃ کے کلیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو بھیجا وہ جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہاف کے اوپر، اور جب وہ واپس آتے تھے تو وہ کچھ مال بیت المال میں جمع کرواتے تھے اور کچھ اپنے پاس رکھتے تھے، بھیڑ بکریاں جو انہیں گفٹ ملی ہوئی ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ تو وہ ہے جو زکوٰۃ کی مد میں لوگوں نے جمع کروایا، اور یہ وہ گفٹس ہیں جو ہمیں لوگوں نے دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جا کے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہ گفٹ کون دیتا ہے، یہ گفٹ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے، لہٰذا یہ بھی مسلمانوں کی امانت ہے، بیت المال میں جمع ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گفٹس کو بھی بیت المال میں جمع کیا کرتے تھے۔ تو یہ پاکستان میں جو یہ قانون ہے توشہ خانہ کا کہ آپ پہلے تھا 20% دے کے، پھر بنا 50% دے کے اس کی مالیت،
اور اس کو آپ ریٹین کر سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے. نہ تو ریٹین کر سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں, یہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک پوسٹ ہے, اس پوسٹ کو ملا ہے یہ گفٹ, نہ کہ یہ نواز شریف صاحب کو ملا ہے یا عمران خان صاحب کو ملا ہے, اس پوسٹ کی وجہ سے ملا ہے, ورنہ تو باقی لوگوں کو بھی مل رہے ہوں گفٹ. اس لیے یہ تو قانون ہی ویسے ہی چینج ہونا چاہیے. اب اس طرح کے معاملات کے بعد تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن انکمپیٹنٹ ہے. جب تک ہم یہ چیز نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم لرن نہیں کر سکتے. ویسے ہم ملی ترانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا کر کے پریزنٹ کریں, لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ایون آپ گیمز میں بھی دیکھ لیں, جن گیمز کے اندر ہمیں بڑا ایک فخر تھا کہ نیچرل ٹیلنٹ اویلیبل ہے ہاکی کی گیم کے اندر, وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حشر ہو گیا ہے, کیونکہ دنیا نے اس کو سائنٹیفک انداز میں لے کے چلنا شروع کیا اور ہم وہی پرانے اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چل رہے تھے تو پیچھے رہ گئے. تو انکمپیٹنسی بھی ہے, پراپر بندہ جو پراپر جاب کے اوپر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 3 بڑے جو عہدے ہیں نا, ایک پرائم منسٹر کا عہدہ, دوسرا چیف جسٹس کا عہدہ اور تیسرا آرمی چیف کا عہدہ, ان 3 عہدوں کے اوپر امین قسم کے لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہوں اور ان کے اندر ول بھی ہو کام کرنے کی, وہ ہونے چاہیے. نچلے والے معاملات پھر بعد میں آہستہ آہستہ درست ہوں گے, وہ اچانک نہیں درست ہوتے. میں تو اس مت کو بالکل نہیں مانتا کہ اوپر کوئی صحیح بندہ آ جائے تو نیچے سب کچھ صحیح ہو جائے گا, ایسے ہو ہی نہیں سکتا.